بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈ، کیا حال ہے؟ امید کرتی ہوں سارے ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ میاں آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ ہم بھی ٹھیک ہیں۔ آج آپ کے ساتھ ریسیپی تو کوئی نہیں شیئر کر رہی ہوں، ایک ٹپ ہی شیئر کر رہی ہوں کہ مٹر کا سیزن جانے والا ہے اور آپ مٹر پلاؤ، مٹر سلاد میں بھی یوز ہوتے ہیں، بہت چیزوں میں مٹر گوشت ہم بہت چیزوں میں یوز کرتے ہیں۔ تو پھر جو سیزن آؤٹ ہو جائے تو پھر یہ بہت ہی زیادہ مہنگے ہو جاتے ہیں۔ تو اب تو ماشاءاللہ بہت سستے مل رہے ہیں۔ تو میں نے 1 لیٹر پانی بوائل کیا ہے اور اس میں 1 ٹیبل سپون شوگر یہ ایڈ کر کے اس کو ایک بوائل ہونے دوں گی۔ اور یہ جو ہے میں نے 2.5 kg مٹر لیے تھے تو اس کے دانے میں نے نکال کے تو اس کو میں سیو کر رہی ہوں۔ تو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ یہ ٹپ شیئر کروں۔ یہ بوائل ہو گیا ہمارا واٹر بہت اچھی طرح۔ یہ میں نے دانے لیے، اس میں میک شور کرے کہ کوئی گندا دانہ نہ ہو، پیلا کیڑے والا کوئی نہ ہو۔ ہم ریشین سلاد میں بہت چیزوں میں یوز کرتے ہیں۔ تو یہ بالکل ایز اٹ از پورا سال اس کا ذائقہ کوئی چینج نہیں ہوتا۔ یہ ماشاءاللہ میں ہر سال ایسے سیو کرتی ہوں۔ یہ میں نے ایڈ کر دی ہے اور آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اس میں بالکل باریک باریک جو چھوٹے یلو دانے ہیں نا، یہ میں اب سارے اس سے نکال دوں گی کہ یہ پھر اس کے ساتھ ذائقہ خراب ہوتا ہے۔ تو وہ بچوں نے چھیلے ہیں تو اس میں چھوٹے چھوٹے بیبیز جو یلو ہے کچے والے وہ میں نکال دیتی ہوں۔ اس کو ہم نے گلانا نہیں ہے، دیکھیں ماشاءاللہ سے، اور اس کا کلر بالکل فریش رہتا ہے، گرین رہتا ہے، ذائقہ اس کا بالکل میٹھا، کوئی اس میں بدبو نہیں ہوتی۔ جو مٹر سیو کرو اور بعد میں اس میں عجیب سی اسمیل پیدا ہو جاتی ہے وہ نہیں ہوتی۔ پورا سال یہ ماشاءاللہ اس کا ذائقہ ایک جیسے رہتا ہے جیسے ابھی آپ نے نیو فریش لائے ہیں۔ تو آپ نے یہ ٹپ ضرور، یہ بہت ہی کوئی اتنی یہ نہیں ہے کہ پاپولر یا کچھ ہے، لیکن میں ایسے سیو کرتی ہوں تو اس وجہ سے میں نے کہا میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ اور یہ بہت یوزفل ٹپ ہے کیونکہ اس میں مٹر آپ کا سال آرام سے آپ شاپر بھر کے رکھیں، کوئی نہیں ہے۔ آپ جب دل کرے استعمال کریں، مٹر پلاؤ بنائے، مٹر گوشت بنائے، ریشین بنائے، اور سیلڈ میں یوز ہوتے ہیں، مٹر اور آلو کا پراٹھا بنائے، بہت ٹیسٹی بنتا ہے۔ تو آپ اسی وقت نکالیں اور یہ کریں۔ بس اس کو ہم اتنا دیں گے کہ ایک بوائل اس کو آ جائے۔ دیکھیں ابھی اس کا میں نے جیسے مٹر ڈالے اس کا ٹمپریچر جو ہے وہ لو ہو گیا۔ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے، تو بس یہ اتنا ہے کہ اس کو ہم نے پکانا نہیں ہے، بس صرف اس کو ایک ہیٹ دینی ہے۔ تو یہ باقی جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یہ وائٹ دانے ہیں، کچھ اس میں کلر بالکل ہی وائٹ سے ہیں۔ تو وہ میں نے نہیں نکالے، جو بیبی یلوز والے تھے وہ میں نے سارے نکال لیے۔ اور باقی بس اس کو میں ایک بوائل کر کے تو پھر اس کو سٹرین کرتی ہوں۔ دیکھیں ماشاءاللہ سے بس اس میں بوائل آ گیا۔ ادھر میں نے سٹرینر رکھا ہے، یہ میں نے ڈال دیا اور اس پہ میں چل واٹر کہ اس کی کوکنگ پروسیجر رک جائے۔ بس ماشاءاللہ سے بس اس کا یہ ہو گیا کہ جہاں پہ یہ اگر ہم بغیر پانی ٹھنڈا پانی ڈالیں اس کو کریں گے تو یہ جو ہے پکتے رہیں گے اسٹیم میں، تو ہم نے پکانا نہیں ہے۔ یہ ماشاءاللہ سے دیکھیں اس کا کلر، اور یہ اب اس کو ہم ٹھنڈا کر کے تو پھر ہم اس کو پیک کرتے ہیں۔ یہ ماشاءاللہ سے بوائل ہو گئے اور ٹھنڈے ہو گئے۔ اب آپ نے یا تو کوئی ایسے ایئر ٹائٹ بیگ لے لینا ہے یا کوئی باکس لے لینا ہے، میں دونوں میں بھر کے آپ کو دکھا لیتی ہوں۔ تو یہ میں نے ایئر ٹائٹ بیگ میں ڈال دیے، یہ میں نے اس کو کور کر کے، تو آپ اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو جو عام شاپر ہوتے ہیں اس میں بھی آپ ڈال کے، یہ میں نے عام جو شاپر آتے ہیں یہ اس میں نے پیک کر کے تو دونوں، تو آپ اس کو فریز کر دیں اور پورا سال آرام سے استعمال کریں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو فیملی فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔